السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، میں مولانا محمد مناظر مظاہری دینی مسائل آفیشیل چینل کے ساتھ اس کلپ میں لے کر آیا ہوں بچہ یا بچی کے پیدائش کے بعد مسنون اعمال، یعنی بچہ یا بچی کے پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کن اعمال کی طرف توجہ دلایا ہے۔ یہ اذان و اقامت، عقیقہ اور ختنہ وغیرہ جو ہیں، یہ اعمال کیا ہیں؟ تو ناظرین و سامعین کرام، یقیناً یہ سب اعمال مسنون ہیں، سنت ہیں۔ ان تمام میں سے پہلا مسئلہ پاکی کا ہے کہ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے بدن پر جو رطوبت لگی رہتی ہے وہ پاک ہے، اس لیے بچہ غسل سے پہلے بھی پاک ہے، بشرط کہ بدن پر نجاست یا اور کوئی ناپاکی یا خون وغیرہ نہ لگی ہو۔ اگر غسل دینا چاہتے ہیں، بچے کو دھونا چاہتے ہیں تو دھو دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، بچہ یا بچی کے کان میں اذان و اقامت بھی سنت ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائیں۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں طرح سے ثابت و مشہور ہیں۔ اذان و اقامت کا طریقہ کیا ہے اس کو جانتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے ناظرین و سامعین کرام کہ بچہ یا بچی کو ہاتھوں پر اس طریقے سے اٹھا کر کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ جس طریقے سے نماز کے لیے اذان و اقامت میں حی علی الصلاح پر دائیں طرف اور حی علی الفلاح پر بائیں طرف چہرہ گھمایا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی گھمایا جائے، البتہ کانوں میں انگلیاں نہ ڈالی جائیں۔ اس حکم میں بچہ اور بچی دونوں برابر ہیں۔ کانوں میں انگلی ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، اور یہاں بچہ یا بچی کے کان میں جو اذان و اقامت کہی جا رہی ہے یہ بالکل آہستہ اور بالکل دھیمی آواز سے کہنا ہے تاکہ بچے کو تیز آواز کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تیسرا مسئلہ تحنیک کروانا۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ کسی بزرگ اور اللہ والے سے بچہ یا بچی کی تحنیک کروائی جائے۔ تحنیک لغت میں کہتے ہیں، یعنی ڈکشنری میں تحنیک کا معنی ہے کھجور وغیرہ اچھی طرح چبا کر انگوٹھے میں لگا کر بچہ یا بچی کے اوپر تالو میں اس طریقے سے چٹا دیا جائے، لگا دیا جائے۔ چوتھا مسئلہ عقیقے کا ہے کہ عقیقہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے عقیقہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ عقیقہ کی برکت سے بچے کی طرف سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ عقیقہ میں لڑکا کی جانب سے 2 بکرے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اور بڑے جانور میں کریں گے تو لڑکا کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ۔ عقیقہ کے جانور کے کیا شرائط ہیں؟ تو اس کو جانتے ہیں کہ عقیقہ کے جانوروں میں وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانوروں کے شرائط ہیں کہ جانور صحیح سالم ہو، تندرست ہو، فربہ ہو۔ عمر میں بھی وہی حد ہے جو قربانی کے جانور میں ہے کہ بڑے کا عمر کم از کم 2 سال ہونا چاہیے، اور اگر بکرا یا بکری ہے تو اس کی عمر کم سے کم 1 سال، 1 سال عمر ہو جائے یا 2 سال بڑے جانور کی عمر ہو جائے تو اس کی قربانی اور اس کا عقیقہ دونوں درست ہیں۔ داتلنا شرط نہیں ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 دانت ہو گیا، 4 دانت ہو گیا یا دانت نہیں آیا، تو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے عمریں شرط ہیں، دانت کا آنا شرط نہیں ہے۔ اب عقیقہ کا گوشت کا کیا حکم ہے اس کو جانتے ہیں کہ عقیقہ کا گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کا ہے، البتہ مستحب ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ اسی طرح عقیقہ کے جانور کے بھی گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، 1 حصہ خود رکھے، 1 دوست و احباب اعزاء اقربا کے لیے، اور 1 حصہ فقراء و مساکین کے لیے۔ البتہ عقیقہ کے گوشت کا کھانا بنا کر دوستوں کو، اعزاء اقربا کو، احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو کھلا دینا بھی مستحب ہے۔ تو یہ بات غلط بات جو رائج ہے لوگوں میں، جو مشہور ہے، اکثر لوگ اس مسئلے کو پوچھتے رہتے ہیں کہ عقیقہ کا گوشت والدین یعنی ماں باپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے محترم، یہ گوشت سبھی کوئی کھا سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ والدین نہیں کھا سکتے ہیں، ماں باپ نہیں کھا سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ عقیقہ کب کیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن، ورنہ 21ویں دن۔ اگر ان دنوں نہ ہو سکے تو عمر بھر میں کبھی بھی کر دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے
کہ اگر بچے کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے تو عقیقہ جمعرات کے دن کیا جائے، اور اگر بچے کی پیدائش رات میں ہوئی ہے تو اس کا شمار اور اعتبار دن ہی سے ہوگا، یعنی اگر جمعہ کی رات میں پیدائش ہوئی ہے تو اس کا اعتبار جمعہ کے دن سے ہوگا۔ پانچواں مسئلہ بچے کے سر کا بال اتارنا اور چاندی وغیرہ صدقہ کرنا ہے۔ بچے کے سر کا بال اتارنا اور چاندی صدقہ کرنا بھی مسنون ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر بچہ بیمار ہے اور ہاسپٹل وغیرہ میں ہے تو بعد میں بال اتارا جائے اور اس کے برابر چاندی یا اس کا رقم صدقہ کر دیا جائے۔ اس عمل سے بچے کے اوپر سے بلائیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور آفتیں ٹلتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، رد کرتا ہے۔ اور ساتویں ہی دن بچہ یا بچی کے اچھے ناموں کا انتخاب کر لیا جائے تاکہ عقیقہ کے وقت عقیقہ کی دعا میں اس نام کا بھی ذکر ہو۔ تو ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اب آئندہ اگلی ویڈیو میں اگلے مسئلے کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فی الوقت فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔